أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخرج أحمد الإمام في مسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني ابتلي بي ولم يؤمن بي إلا أنه من أهل النار. وأخرج البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وأخرج الشيخان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من هذا الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. كل من يدعي حب ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ہر کسی بزن او شد یار من
وازدرونی کسن جست اسرار من. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان شریف کا مہینہ عید سمیت خیر و عافیت سے گزر گیا، اور اب شوال کا پہلا ہفتہ مکمل ہوا ہے. اس مہینے کی کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے، البتہ یہ مہینہ اشہر حج میں سے جانا گیا ہے، یعنی یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. حج عمر بھر کا اسلامی فریضہ ہے. حج اس طرح قطعی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے اور روزہ فرض ہے. اسلام کے 5 بناؤں میں سے ایک حج بیت اللہ ہے. البتہ وہ عبادات انسانی جسم اور اس کے حال سے متعلق ہے یا مال سے متعلق ہے، تو وہ دن میں 5 مرتبہ بھی ہے اور سال میں 1 مہینے کا بھی ہے، اور مال پر سال گزرنے کے بعد بھی فرض ہے. لیکن حج صرف انسان کے جسم اور اس کے مال کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بیت اللہ شریف جو اوطان سے دور ایک عرب علاقہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اور قرآن کا نزول ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو وہاں رجوع کرنے اور عبادت کرنے کا فرمایا ہے. اس جگہ جا کر مخصوص مہینوں میں اور تاریخوں میں حاضری کا نام حج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا فریضہ بیان فرمایا تو آپ سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں ہے، العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد؟ قال بل للابد. ہر سال حج ہوگا، ہر شخص فرض ادا کرے گا، یا عمر میں 1 مرتبہ اس کو حج کرنا ہوگا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عمر میں 1 مرتبہ حج ہوگا. اس پر اسلامی تعلیمات کا اتفاق ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی عمر میں 1 مرتبہ ہے. زیادہ حج کرنا اور بار بار جانا نیل الدرجات ہے، حصول ثواب ہے، اجور عظیمہ اور سعادت کا باعث ہے، لیکن حقیقت میں فرض حج تو 1 دفعہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ہے، اپنے بندوں پر جو تعلیمات فرض کی ہے ان میں ہر طرح ان کی استطاعت کو ملحوظ فرمایا ہے. نماز دیکھو چند منٹوں کی چیز ہے اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، تو دن میں 5 مرتبہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے. کوئی ملک اور کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے نماز دن میں 6 فرض ہو یا کسی کے لیے 4 ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں، اور ایک عام امتی پر بھی 5 نمازیں روزانہ فرض ہیں. پھر ان کے لیے اوقات مقرر فرمایا کہ یہاں سے وقت شروع ہو گیا اور اس وقت ختم ہو جائے گا، اور ان کے لیے شرائط عائد فرمائی ہے کہ وضو کرنا ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے، جسم پاک ہوگا، جگہ پاک ہوگی.
کیونکہ یہ عام عبادت تو نہیں ہے، ایک خاص عبادت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے حضور میں بندہ اپنی بندگی اور نیازمندی بجا لاتا ہے۔ پھر نماز کے لیے جگہ متعین ہو گئی کہ مسلمان مسجد میں جا کے نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، لیکن اگر جماعت نہ ملے اور مسجد نہ ہو تو پھر بھی نماز بدستور فرض ہے۔ اور آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین پر ہر جگہ وضو بھی ہو سکتا ہے اور ہر جگہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض امت ایسی گزری ہے کہ جن کی عبادت معبد خاص کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس امت کو سہولت دی تاکہ یہ کبھی بھی بے نمازی نہ رہے، اور مرد کے لیے جتنے شرائط ہیں خواتین کے لیے وہ نرم کر دی گئی، جماعت ساقط کر دی گئی، اذان اور جماعت ختم کر دی گئی، مسجدوں میں آنا روک لیا گیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر اس کی ضرورت دین حجاب اور تستر موجود تھا، اس کا لحاظ کر دیا گیا۔ پھر اس مسلمان کی دو حالتیں ضعیفی کی، ایک بیماری تو فرمایا چلو بیٹھ کر بغیر پانی کے تو تیمم کر کے، حالت عذر جسے کہتے ہیں، اور ایک حالت سفر ہے جس میں آدمی گھر بار چھوڑ کر دور جاتا ہے، اسے سخت اندیشہ اور پریشانی پیش آتی ہے کہ بہت ممکن ہے اس کو وہ آرام اور راحت نہ ملے جو گھر پر اور اپنے شہر میں ہوتی ہے، تو 4 فرض کو 2 کر دیا گیا اور بقیہ نماز اپنے حال پر برقرار ہے۔ سفر کے اندر سنت مؤکدہ تو غیر مؤکد ہو جاتی ہے، لیکن افضل اور بہتر پڑھ لینے کو کہا ہے حالت راحت میں، اور زحمت اور تکلیف کی حالت میں سنن کو ترک کرنے کو بہتر کہا ہے۔ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، مصنف میں ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق میں ابن شہاب کا مقولہ ہے تابعین سے کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر کے اندر جب دقت اور دشواری زیادہ ہو تو سنت نہ پڑھی جائے، صرف 2 رکعت فرائض پر اکتفا کیے جائے۔ وہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا تو وہ ہندو وغیرہ جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی مسلمانوں کی نمازوں کا پتہ ہوتا ہے، تو اس نے 4 رکعت 2 پڑھ لی نا، عصر کا وقت یا ظہر کا تھا، تو ہندو نے کہا کہ آپ لوگوں نے کچھ شارٹ کرنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا نہیں، اس وقت سفر کی وجہ سے اس طرح کا حکم آیا ہے، اس وقت اگر قصدن کوئی 2 کو 4 پڑھ لے تو گناہگار ہوگا۔ امام احمد اور ظاہریہ کے ہاں تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور ائمہ کے ہاں نماز ہو جاتی ہے، خاص کر حنفیہ کے ہاں جب پہلا قاعدہ ہو چکا ہو، لیکن افضل اور بہتر نہیں ہے، اور قصدن ایسا کرنا گناہ اور معصیت کا باعث۔ 4 فرض سفر میں 2 ہو جاتے ہیں، اور سفر اس کو نہیں کہتے کہ کوئی گلشن اقبال سے لانڈی روانہ ہو جائے یا گلستان جوہر والے ایمپرس مارکیٹ روانہ ہو جائے تو سفر کا۔ سننے میں آیا ہے کہ ایسے جاپانی مسلمان بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو فقہ اور اہل فقہ سے محروم کیا ہے ان کی یہی قسمت ہے کہ ان کو کچھ احکام اور عبادات کے توازن کا پتہ ہی نہیں۔ یہ سزا ہے ان اکابر اور ائمہ کی بے احترامی کا جن کا ماننا ضروری ہے، اور وہ نہیں مانے جاتے، ائمہ مجتہدین اور ان کی فقہ، تو آدمی پھر سرگردان ہوگا، اور سرگردانی کے عالم کے اندر اس کو چین نہیں آتے، وہ بے چین بیٹھا رہتا ہے، تو وہیں بے چینی پھر اس کی عبادات میں بھی دکھائی دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے 3 مرحلے بیان کیے تھے،
اور وہ 3 مرحلے ہمارے انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل بنتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے شہر یا گاؤں اور اس کے متعلقات اور مضافات سے 48 میل دور جا رہا ہو اور اپنے شہر اور اس کے متعلقہ گراؤنڈ، میدان، زمینیں، قبرستان، مل، کارخانے، فیکٹریز چھوڑ کر باہر نکلے تو مسافر سمجھا جائے گا۔ صرف جانے سے بھی نہیں ہوگا اگر نیت نہیں ہے، اور صرف نیت سے بھی نہیں ہوگا اگر چلا نہیں گیا۔ تو اسٹیشن کے اندر، ریلوے اسٹیشن میں کوئی مسافر نہیں ہے۔ جو آ چکے ہیں وہ شہر پہنچ چکے ہیں، اور جو جانے والے ہیں وہ شہر سے نکلے نہیں ہیں، تو پوری نماز پڑھی جائے گی۔ اور ایئرپورٹ پر کوئی مسافر نہیں ہے، یعنی اس شہر کا آدمی، جیسے کراچی ایئرپورٹ ہے تو کراچی والے ابھی گئے نہیں ہیں، مقیمین ہیں، اگرچہ نیت کر چکے ہیں، سامان باندھ کے آئے ہیں۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پوری پڑھی جائے گی۔ اور جو یہاں آ چکے ہیں، فلائٹ سے اتر چکے ہیں، وہ اپنے شہر پہنچ چکے ہیں، لہذا مسافر نہیں رہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر تو مسافر وہ ہوں گے جو لاہور جانے والے ہیں، یا پشاور یا کوئٹہ یا اور کسی شہر میں، اور چند لمحوں، چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے کراچی میں قیام کیا اور اگلی فلائٹ کے انتظار میں ہے، تو وہ تو ایئرپورٹ پر ہو یا شہر میں آئے، ان کی نیت 15 دن قیام کی نہیں ہے، لہذا وہ مسافر ہوں گے۔ کسی شہر اور آبادی میں جب مسافر پہنچے تو اس شہر اور آبادی میں اگر اس کا اپنا گھر ہے یا جائیداد کا کوئی ٹکڑا باقی ہے، یا وہاں پیدا بھی ہو چکا تھا اور کچھ نہ کچھ سامان بھی زمین اور گھر کی شکل میں موجود ہے، یا اس نے وہاں شادی کی ہے اور کچھ متعلقہ جائیداد کا ٹکڑا وغیرہ باقی ہے، تو یہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا۔ اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ ایک شخص کے بہت سارے وطن اصلی ہو سکتے ہیں۔ ایک گھر اس کا کراچی میں ہے، دوسرا لاہور میں ہے، تیسرا اسلام آباد میں ہے، چوتھا پشاور میں ہے۔ اب وہ جب ان شہروں میں پہنچے گا تو بوجہ اپنی جائیداد وہاں ہونے کے فوراً مقیم ہو جائے گا، ایک نماز کا وقت کیوں نہ آئے۔ اور ایسا شخص جو وطن اصلی ہونے کی وجہ سے مقیم ہوتا ہے، اس کے لیے مدت کا کوئی تعین نہیں ہے، تھوڑی مدت ہو یا زیادہ مدت ہو، پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، اور اس وقت جو نماز ہو وہ پوری ادا کی جائے گی۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی ملک کا رہنے والا ہے، کسی شہر کا، لیکن وہاں سے گھر بھی ختم کر لیا، کوئی زمین اور جائیداد بھی باقی نہیں ہے، اور کسی اور شہر میں جا کے آباد ہو گیا۔ تو فقہاء نے جو لکھا ہے کہ الوطن الاصلی یبطل بمثلی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اس جیسا ایک اور وطن اختیار کر لیا اور آبائی وطن میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو یہ شخص جب وہاں پہنچے گا بوجہ گھر بار نہ ہونے کے، یہ وہاں مسافر ہوگا، وہاں مسافر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، اللہ اکبر، اور آپ نے ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھائی، تو آپ نے اعلان کیا کہ اتموا صلاتکم فإنا سفرا، تم لوگ پوری پڑھ لو اور میں 2 پڑھاؤں گا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیفا وقد ولدت بمکہ، کیسے، آپ یہیں کے تو ہیں؟ تو حضرت نے بڑے درد و غم کے ساتھ فرمایا کہ انا ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے ہجرت کے غصے میں ہمارے مکانات قبضہ کر کے بیچ دیے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کفایت المفتی کے اندر اس سے استدلال کرتے، اور بھی بڑے فقہاء ہیں کہ اگر اپنے شہر میں کسی کا گھر اور جائیداد نہ رہے تو وہ وہاں مسافر ہوگا، واپس آ کر، یہاں تک کہ کوئی گھر اور جائیداد بنائے یا کم از کم 15 دن رات کی نیت کر لے۔
اپنے اس وطن اصلی کے علاوہ دوسرا وطن اقامت کا ہوتا ہے۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کم از کم 15 دن رات رہے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں 15 دن رات کراچی اور حیدرآباد میں رہوں گا تو یہ مقیم نہیں ہوگا، کیونکہ دو شہروں میں ایک وقت کے اندر مقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں دن میں کراچی میں رہوں گا اور رات کو حیدرآباد جاؤں گا تو بھی مقیم نہیں ہوگا۔ مبیت بالبلد ضروری ہے، شہر کی طرف نسبت تب ہوگی جب رات وہاں گزاری جائے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں 15 دن یہاں رہوں گا 15 دن یہاں، تو یہاں بھی مقیم ہو جائے گا، وہاں پہنچ کے بھی مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں 14 دن یہاں رہوں گا تو مقیم نہیں ہوگا۔ 15 دن کم از کم ضروری ہے۔ پھر یہ کہ نیت اقامت مستقل بالذات کی ضروری ہے، جو اپنے اختیار کا مالک ہو۔ مثلا امیر کی نیت معتبر ہے، مامور کی معتبر نہیں ہے۔ فوجی بریگیڈ یہاں کراچی منتقل ہو گئی اور بریگیڈیئر صاحب نے اعلان نہیں کیا ہے، فوجیوں کی نیت معتبر نہیں ہے، ان کو ابھی حکم دیا جائے گا کہ روانہ ہو جاؤ، چلنا پڑے گا۔ اس بریگیڈ کا جو سربراہ ہے وہ پکا فیصلہ سنا دے کہ ہم کو کم از کم یہاں 15 دن رہنا ہے تو سب مقیم ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں نے رہنا ہے اور پھر وہ اچانک چلا بھی گیا، تب بھی اقامت کی نماز جو پڑھی گئی وہ صحیح ہے۔ اور اگر کسی کی نیت نہیں ہے اور وہ 10 سال اس شہر میں رہا تو مسافر رہا ہے، اقامہ نہیں کر سکتا ہے، نیت نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح خاتون خاون کے بغیر نیت نہیں کر سکتی ہے، وہ مستقل بالذات نہیں ہے، وہ احکام اور اطاعت کے اندر خاون کا پابند ہے۔ اور شاگرد جب تک استاد کے زیر اثر اور محتاج تعلیم ہو تو ان کے حکم کے بغیر وہ مقیم نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ان سے منسلک ہیں۔ ہر وہ شخص جس کا اپنا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس کی اپنی نیت اقامت و سفرت معتبر نہیں ہے، بلکہ جو اس کا بڑا ہے اس کی نیت سے وہ مقیم ہوگا۔ اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک نماز کے شروع میں مسافر تھا اور وقت ختم ہونے کے سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو گیا۔ اس کی کئی صورتیں ہوگی۔ ایک شخص لاہور سے کراچی آیا اور اس نے جانا ہے، اذان ہو گئی ہے ظہر کی یا عصر کی، اس کو واپس جانا ہے، ارادہ نہیں ہے ٹھہرنے کا۔ جب تک اس کی نیت سفر کی ہے، اگر وہ اپنی نماز پڑھنے لگے تو 4 فرض 2 پڑھے گا، لیکن اچانک اس نے اندازہ لگایا کہ مجھے 15-20 دن قیام کرنا ہے تو اب یہ مقیم ہو گیا۔ یا ایک شخص کراچی پہنچنے سے پہلے ریل گاڑی میں پتہ چل گیا کہ وقت داخل ہوا، اگر اس نے وہیں پر نیت باندھ کے پڑھ لی تو 2 رکعت فرض کافی ہے، سفر میں فرض 2 ہی ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھی اور کراچی پہنچ گیا اپنے شہر میں تو بغیر نیت کے مقیم ہو گیا، اب جو پڑھے گا وہ 4 پڑھے گا۔ ان الوجوب يتعلق بآخر الوقت الاختیار لتعلیل المختار۔ یا ایک شخص کراچی سے روانہ ہو رہا تھا، وقت داخل ہو چکا تھا، اگر وہ پڑھ لیتا تو پوری پڑھ لیتا، لیکن اس نے نہیں پڑھی، سستی کی، یا یہ خیال تھا کہ آرام سے پڑھوں گا۔ جب گاڑی کراچی کے حدود سے باہر نکلی اب وہ پڑھنے لگے تو 4 فرض 2 پڑھے گا، کیونکہ وجوب کا تعلق آخر وقت سے ہے، اعتبار بھی آخر وقت کا ہے۔ پہلے ایک نیت تھی اور اس کے مطابق نماز پڑھی اور وقت کے اندر اندر نیت بدل گئی، پڑھی ہوئی نماز درست سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں پڑھی گئی ہے تو نیت متاخرہ بعد میں جو نیت کی گئی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔
مقیم 4 پڑھنے والا 2 پڑھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے، اور امام مقیم کی وجہ سے مسافر مقتدی امام کی اقتداء میں 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ یہ کوئی افضل بات نہیں ہے کہ مسافر کی نماز مسافر ہی پڑھائے، نہیں، امامت کے افضل آدمی مسافر ہو یا مقیم ہو، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر مسافر امام مقیمین کو نماز پڑھائے تو یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ ایک مہمان آیا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ حضرت نماز پڑھا لیں، وہ مسافر ہے، وہ 2 پڑھائے گا اور مقیمین پیچھے 4 پڑھیں گے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جی مقیم ہمارے مولانا صاحب خود موجود ہے، مسافر کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح مسئلے کا اجرا ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے اور صحابہ مقیم ہو گئے تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم پوری پڑھ لو، اور نماز آپ ہی نے پڑھائی ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ جس طرح یہ پتہ چل گیا کہ امام مقیم کی وجہ سے اس کی اقتداء میں مسافر پڑھنے والے امام کی وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے، اسی طرح اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیمین ہو تو امام کی وجہ سے 4 کو 2 نہیں کر سکتے ہیں، یہ سفر سے متعلق ہے۔ البتہ آخری 2 رکعتوں میں یہ مقتدی 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر جب فارغ ہو جائیں گے اور اپنی بقیہ 2 رکعت پڑھیں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یہ تو سلام نہیں پھیریں گے، ان کے 2 باقی ہے، کھڑے ہو کر 2 رکعت آخری بغیر قرات کے پڑھیں گے، بغیر قرات کے ایک اندازے سے کھڑے ہوں گے اور پھر رکوع سے اپنا معاملہ شروع کر دیں گے۔ مسائل پر جب تک عمل نہ ہو یاد رکھنا بھی چیزستان کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے جہانگیرے میں بڑے بڑے دیوبند کے فضلاء اور اکابر امت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہے۔ ایک دفعہ کہیں امام صاحب مسافر تھے تو علماء سے لوگوں نے پوچھا کہ آخری 2 رکعتوں میں کیا کریں گے؟ کہا آپ نے فاتحہ پڑھو۔ میں موجود تھا تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا نہیں، آخری رکعتوں میں مقتدی امام مسافر کے پیچھے قرات نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ان کو اس وقت کتاب کون دکھائے؟ مجھے یاد آیا کہ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں شام کے قاضی نشاط آئے تھے، اور حضرت نے ان سے ظہر پڑھوائی اور اعلان اس طرح کیا کہ بقیہ 2 رکعت بغیر قرات کے اندازے سے پورا کرو۔ چونکہ حضرت بنوری کا علمی قد و قامت علماء میں مسلمہ ہے، ان کا نام سن کر سب نے کہا کہ ہاں بھائی آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اندازے سے کھڑے رہو۔ جب نماز ختم ہوئی تو مجھے کہا کہ یہ اچھا ہوا کہ آپ کو مولانا بنوری سے یاد ہے۔ میں نے کہا مولانا بنوری تو کراچی میں ہے اور تدفین ہو گئی، یہ نورالضا یہاں پڑھی ہے، اٹھا کے دیکھو لکھا ہوا ہے۔ میں نے عوام میں آپ کا فرد رکھنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ انہیں کچھ یاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی تو بدبختی ہے اس زمانے کی، لوگ مولویوں سے مسئلے پوچھتے وطروں کے بعد نفل، ان کو کک بھی یاد نہیں ہے۔ کوئی سے طے شوال پوچھتے، ہاں رکھ لے، بڑی شوق سے رکھ لے، بڑے شوق سے رکھ لے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا 12 بجے سے پہلے شوق سے لوگ نفل پڑھ رہے تھے شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ بڑے شوق سے آپ کرتے رہے، دلیل سے نہ کرے، شوق سے کرے۔ تمام بدعات جو چل رہی ہے وہ شوقیہ چل رہی ہے۔ مبتدئین کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے، بدعت نہیں دیں گے، چھوڑیں گے۔ جہنم جانے کے لیے وہ تیار ہے لیکن بدعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو قد و قامت سے شخصیت کا اندازہ نہ کر، جتنا اونچا پیڑ تھا اتنا گھنا سایہ نہ تھا۔ فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے، ہمارے ہاں کلاس 1 کا طالب علم پڑھتا ہے، نورالضا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسافر امام کی اقتداء میں مقیم لوگ قرات نہیں کریں گے، اور یہی اصح اور مفتابی قول ہے، خلاف لشمس الائمہ السرسی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو کبھی کبھی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ لینا چاہیے،
ہمارے حضرت مولانا حسن جان صاحب دامت برکاتہم محدث سرحد، وہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں قصداً ان کو آگے کرتا ہوں. کبھی کبھی حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان کر دو گے. میں نے کہا یہ تو علمی درس گاہ ہے، یہ کیوں پریشان ہوتے؟ یہ تو کوئی مارکیٹ اور شاہراہ عام کی مسجد نہیں ہے جہاں پر ہر قسم کے گل گوتھڑا نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر تو 90% علماء و طلباء ہے، اور جو ان کے ساتھ نمازی ہے وہ بھی ان سے کم نہیں ہے. پورا دین سیکھنے والے یہاں آتے ہیں. ہزاروں کا ایک اجتماع تھا، اس میں مجھ سے کہا کہ نماز کون پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں پڑھا ہوا. کہا آپ تو مسافر ہیں. میں نے کہا یہی تو مزے والی بات ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. میں نے کہا لوگ نہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مسئلہ ان کو سمجھاؤ کہ مسافر کے پیچھے کیسے پڑھیں. کہا مجھے معلوم نہیں، یہ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. امام مہدی آ جائیں گے، یہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے. حضرت اقدس فقیہ الامہ مفتی اعظم اسلام میدان علم و عمل کے شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کوڑا ہٹک تشریف لائے تو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عشاء کی نماز کی درخواست کی کہ آپ پڑھا لیں. مفتی صاحب بہترین امام اور قاری تھے، ہر میدان کے امام تھے. حضرت نے بڑی اچھی نماز پڑھائی، اور وہ پختونوں کو سمجھانے کے لیے نماز سے پہلے بھی اعلان کیا کہ میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیروں گا، تم نہ پھیرنا، اور اٹھ کر کے اپنی نماز اندازے سے پوری کر کے آخری قاعدہ کر کے سلام پھیرنا. تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مسجد جو ہے وہ ذرا خوانین کی مسجد ہے، مالداروں کی اور سیٹوں کی، جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، مگر جاہل اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ہونا چاہیے. تو حضرت مفتی صاحب نے جب نماز ختم کی اور پیچھے لوگوں نے بھی 2 رکعت پڑھ کر اپنی پوری کی، تو کونے سے ایک سیٹھ صاحب بڑے نواب نے، جاگیردار نے آواز دی کہ مقیم امام کے ہوتے ہوئے مسافر امام کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نمازیں پڑھاتے ہیں. تو مفتی صاحب تو مجتہد تھے، حضرت نے وہیں سے آواز دی تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم کی نماز ہوتی ہے، اور آپ کو یہ پریشانی آئندہ نہ رہے گا. اور حضرت نے باقاعدہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سے ناراضگی ظاہر کی کہ حضرت یہ پہلا واقعہ ہے آپ جیسے شیخ الکل فی الکل کی مسجد میں، ایسے کرات مرات ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مشق ہو جائے اور خوف و ہراس ان کا ختم ہو جائے. مسائل تو عمل سے یاد ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ہے کہ ان کو تمام احادیث حفظ تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو یہی فرمایا نا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے. تو جو جس چیز پر عمل ہو جائے وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ آدمی کیسے بھولتا ہے. پھر یہ ضروری اور اہم مسائل جو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان بھی کم ہے، کتابوں میں ہے یا درس میں ہے. جمعے اور مجامع کے اندر ان کا بیان کم کیا جاتا ہے، اور پھر وہ نازک موڑ اس کے جو بہت ضروری ہے وہ نہیں پیش کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اکثر لا علم رہتے ہیں. ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور اخبارات کے ذریعے کبھی کسی نے دین نہیں سیکھا ہے، ورنہ پھر فاضل اخبار اور فاضل ٹیلی ویژن اور فاضل وی سی آر بھی کہلاتا. ایک جشن ان کی خوشی کا بھی منایا جاتا. بلکہ تجربہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے تعلق رکھنے والے حافظے کو بیٹھتے ہیں، جیسے ان کی پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے، طہارت قلب کی ختم ہو جاتی ہے. یہ بالکل مکمل مشاہد عمل دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں کے حفظ و اعتقاد مزمحل ہو جاتے ہیں. اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ ہر کس و ناکس کو دیکھنا اور سننا ایسا ہے جیسے قبرستان کے کتبے پڑھنا، اور اس سے حافظہ کا خراب ہوتا ہے، تو یہ بھی بربادی حفظ کا سبب ہے. بالکل جوان لڑکے ہیں، بہترین ڈگریاں کر رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں امتحانوں میں، یہاں آتے ہمیں دعا بتاؤ، وظیفہ دو، حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سچ مچ علاج کرے یا ایسے جھوٹا جھاٹا جان چھڑا لے، تو کہتے نہیں جی سچ. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹیلی ویژن دیکھتے ہو؟ تو کہتا ہاں بالکل.
ٹیلی ویژن نہیں دیکھے گا تو اس کا کھانا کیسے ہضم ہوگا اور رات کو نیند کیسے آئے گی، اور پھر وہ معاشرے کا فرق کیسا سمجھا جائے، وہ تو بہت ضروری ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ روزانہ اگر آدمی اس طرح خراب محفلیں اور قابل اعتراض پروگرام دیکھتا رہے تو اس کا حافظہ کہاں رہے گا، اس کا تو حفظ ختم ہو جائے گا۔ پاکی سے حفظ بڑھتا ہے اور ناپاکی سے حفظ کی مثال ہے حور اور پری کی، وہ قتل ہو جاتا ہے، ختم۔ اس لیے بزرگوں کے حافظ بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابن شہاب زہری کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ بازار نہیں جاتے تھے، بالکل کسی کام کے لیے بھی دوسرے سے کہتے سامان لے آؤ، میں نہیں جا سکتا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت کیوں؟ فرماتے تھے کہ بازار میں جو لوہا کٹتا ہے، کیل ٹھکتا ہے، لوگ شور کرتے ہیں، وہ میرے دماغ میں ٹیپ ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں حدیث پڑھاتا ہوں اور وہ وقت آتا ہے تو وہاں کی آوازیں سننے لگتا ہوں تو درد ہو رہا ہوتا ہے سر میں۔ اور مشہور زمانہ سید طلحہ اورینٹل کالج لاہور کے پروفیسر اسلامیات کے، اس زمانے میں اسلامیات کے پروفیسر بھی بڑے قابل آدمی ہوتے تھے، بڑا علم ہوتا تھا، بڑی مطالعاتی شخصیت سمجھی جاتی، اس زمانے کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ ویسے ہی پاس ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا پاس ہوتے۔ انہوں نے جب تاریخ کے اندر ابن شہاب زہری کا یہ حافظہ پڑھ لیا، کتنا بڑا حافظہ، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مولویوں سے کہتا پھرتا تھا تو مولویوں نے ان کو کہا کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اس وقت دنیا اسلام کا بڑا عالم مولانا انور شاہ صاحب ہے جو دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث پر بیٹھ کر احادیث کا درس دیتے ہیں، ان کے پاس چلے جائے۔ تو وہ باذوق علم کا قدردان تھا، اس نے سفر کر کے دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔ جب وہ پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ حضرت شاہ صاحب کا درس حدیث جاری ہے، یہ بھی جا کے بیٹھ گئے اس میں۔ تو شاہ صاحب تو ایک ایک مسئلے پر سینکڑوں کتابوں کے خطی اور مطبوع اور غیر مطبوع کے حوالے اور دلائل کے انبار لگاتے تھے۔ یہ جو وہاں بیٹھ کے سننے لگا تو یہ ابن شہاب زہری کو بھول گیا، اور انہوں نے کہا واہ ابن شہاب زہری کا کیا حافظہ ہوگا، شاہ صاحب کا حافظہ تو ان سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو عجیب تماشا دیکھ رہا ہوں میں۔ درس ختم ہوا، حضرت شاہ صاحب کو اطلاع دی گئی کہ ایک مہمان لاہور سے ملنے آئے، حضرت نے فرمایا کہ لے آئے۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن شہاب زہری کے حفظ پر اعتراض تھا، مگر حضرت والا کو دیکھ کے اعتراض چھٹ گیا کہ 13ویں صدی ہجری کے اندر اگر کسی کا حافظہ ایسا ہو سکتا ہے تو پہلی صدی کے اندر ابن شہاب کا حافظہ یقیناً ایسا ضرب المثل ہوگا۔ تو حضرت نے تواضعاً فرمایا کہ ہاں، ہم جیسے نابکاروں کو اللہ نے ان قیمتی انسانوں کے لیے ذرائع فہم بنایا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع بن الجراح جو امام اعظم اور ان کے شاگردوں کے خاص شاگرد ہیں، ان سے شکایت کی تھی کہ میرا حافظہ صحیح نہیں ہے اور جو چیزیں یاد ہو جاتی ہے وہ بھول جاتا ہوں۔ تو امام وکیع بن الجراح نے یہی فرمایا کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور پاک رہنا ہوگا اور پاکوں کی صحبت اپنانی ہوگی، کیونکہ حفظ کا تعلق علم سے ہے اور علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور خدا اپنا نور مجرموں کو اور گناہگاروں کو نہیں دیتا ہے۔ شکوت وکیعا سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع کو شکایت کی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ گناہ چھوڑ دو، لأن العلم نور من الہی، کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گناہگاروں کو نہیں دیتا ہے۔ ما شکایت ټکړو استاد ته د ناکاره یاداشت دوی چې پرېږده ګناهونو لره، ځکه چې علم خو یو نور دی د الله د لوري، نور د اللہ ورکې دی نشي گناہگارو لره۔ ہمارے ایک استاد نے پشتو نظم میں بلفظ ہی نظم میں ترجمہ کر لیا اس کو۔ چنانچہ اس پر مستقل کلام کیا گیا ہے کہ کن کن کاموں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ کچے سیب نہ کھایا کرو،
کھٹے اور کڑوے سیب نہ کھایا کرو، کھٹائیوں سے بھی حافظے پر اثر پڑتا ہے، کھٹاس سے۔ اور سوکھی روکی جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے بھی قوت حفظ مزمحل ہوتی ہے۔ اور شلوار کو کندھے پہ ڈال کے نہ چلو، اس سے بھی حماقت پیدا ہو جائے گی۔ شلوار کا تو پردہ کرنا ہے، اس لیے حکم یہ قمیص کھڑے ہو کے پہنو، شلوار بیٹھ کر کے پہنو۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ شلوار بیٹھ کر پہنی جائے۔ اور ننگے سر نہ رہو، کھانا کھاتے وقت بھی سر ڈھک کے رکھو، اور بیت الخلاء جاتے وقت بھی سر ڈھک کے رکھو۔ فتاوی شام میں بھی لکھا ہے، آداب میں، معارف سنن میں حضرت استاد مولانا بنوری نے بھی لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی۔ علماء یہ رونا رو رہے کہ کھانا ننگے سر نہ کھاؤ اور بیت الخلاء نہ جاؤ، یہ نماز میں بھی ننگے سر کھڑے ہوتے اور ان کی پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک عالم نے کہا نا کہ گندی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، تو ایک نمازی نے کہا میں تو پڑھتا ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ رکوع میں ٹیڑھا نہیں کرے گا، سجدے میں جھکنے نہیں، یہ تو عقل ہے، یہ فہم ہے۔ کہاں سے چلے تھے اور کہاں جا کے ٹکر گئے، سوچ تو لے ذرا۔ ہمارے تاریخ اور ہمارے آداب کیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ جہل کا بظاہر علم اور حقیقت میں جہل کا غلبہ ہے۔ ایک لکھا پڑھا آدمی عقل و ہوش والا وہ نماز کے لیے بغیر کسی وجہ کے، نہ سر میں زخم ہے نہ کوئی عذر ہے، اور ننگے سر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کی ہو جاتی ہے بالکل۔ اس کو ہم پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیوں منع کرتے ہیں لوگوں کو، ٹوپیاں پکڑواتے ہیں۔ میں نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ جن لوگوں نے مسجد کی چٹائیوں کی ٹوپیوں پہ نماز منع کی ہے، قیامت کے دن ننگے سر والوں کے ساتھ ان مولویوں کا بھی حشر ہوگا۔ یہ ان کے بڑے بھائی جان ہیں، ان کی وجہ سے ان کی جرت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمت نازل فرمائے مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم پر۔ مجھے اطلاع بھیجی کہ آپ کی اس تنقید سے دل کو سکون ملا، اور فرمایا مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ چٹائی کی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو، تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی لے کے آئے، اپنی بھی نہیں لائے اور وہ بھی نہیں لیتے، تو ننگے سروں کے اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ حفظ کو نقصان پہنچتا ہے بہت زیادہ۔ حافظہ تو ایک قیمتی سرمایہ ہے، انسانیت ہے کیا چیز؟ جب اس کا حفظ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، تو پھر والد سے بھی آدمی بیزار ہے، بیٹے سے بھی، دوست سے بھی۔ اس کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں اللہ اس کو جلدی یا ٹھیک کر دے یا اٹھا لے۔ وہ کپڑے نہیں پہنے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، بول کھائے گا، وہ پردہ نہیں کرے گا، بے پردہ رہے گا، تو ہر وقت آپ پریشان ہوں گے اس سے۔ اور یہ مسئلے نکلے کہاں سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس جگہ تم پیشاب کر لو وہاں وضو مت کرو، اور جہاں وضو اور غسل کرتے ادھر پیشاب مت کیا کرو، تمہارے حافظے خراب ہو جائے گا، وسوسہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اٹیچ باتھ روم بنوا دیے، ماشاءاللہ بڑا زبردست عمل ہو رہا ہے اس میں۔ یہ بیت الخلاء اور یہی غسل خانہ، سب کچھ یہی ایک جگہ میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں غلام رہتے ہیں، اپنے گھر میں انگریزوں کے پسماندہ غلام رہ رہے ہیں، ابھی تک آزاد ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ جناح اور اس کی جماعت چل بسی جنہوں نے آزادی کی کوشش کی، یہ نہیں آزاد ہوں گے۔ یہ تو آزاد ہونا ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے، وہ یہ کر نہیں رہے۔ اپنا گھر لاکھوں کروڑوں کا خریدا بنوایا، مگر ہے انگریزوں کے طرز پر۔ اور ایک بیماری ہے جس کو بیان کریں، نئے مکان کے لیے بنیادوں میں بکرے کاٹ کے خون ڈالتے ہیں۔ تو خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو ناپاک چیز کوئی خود بھی اپنے گھر کے اندر شامل کرتا ہے، اور خون ڈالنا تو تفاعل ہے کہ یہ گھر جب تک رہے گا اس میں لوگ خون ہوتے رہیں گے، خونی جنازے نکلیں گے، یہاں سے خونی واقعات پیش آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اس گھر کو کھیڑ کے ان کے بنیادوں کو دھو لو صاف ستھرے پانی سے، تب جا کے تمہارا حال بہتر ہوگا۔ سیدھا مسئلہ سنا کریں۔
معاشرے کے ساتھ چلنا دین نہیں ہے، معاشرے کو دین کے ساتھ چلانا علم اور دین ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے اندر ٹی وی لانچ ہے لیکن نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، اللہ اکبر، کہ آپ جب کسی کے گھر کھانے کی دعوت پر مدعو ہو جاتے، صحابہ دعوت کر کے درخواست بھی کرتے تھے کہ حضرت آپ ہمارے گھر میں نماز پڑھ لیں، پھر اس جگہ ہم سب لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور کسی جگہ اگر کسی نے نہیں کہا تو حضرت خود فرما لیتے تھے کہ آپ لوگ کہاں نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے حضرت یہاں، تو حضرت وہاں مصلی ڈال کے نماز 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ سنت بالاتفاق ترک ہو چکی ہے، اس پر نہ علماء کا عمل ہے اور نہ اولیاء کا عمل ہے، اور ایسی سنتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اس کو زندگی بخشی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب کوئی آسان کام نہیں۔ آپ رات کو دعوت میں جا رہے ہیں، ذرا ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے 2 رکعت پڑھنی ہے، پہلے تو وہ ہنس لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آپ کو دیکھیں گے کہ شاید اس کے دماغی توازن میں فتور آیا ہے، آخر میں اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اس گلشن والے مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے وہ لوگ ایسی باتیں کرتا ہے۔ رقیبوں نے جا جا کر یہ رپٹ لگوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، قصور ہمارا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ پوچھو بھی نہیں، پوچھتے کائے کو، بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ اس طرف ہے، اپنا رومال ڈال کے 2 رکعت پڑھ لو، کیا اعلانات کرو گے؟ ان میں اعلان کا احترام، قدر، شکر، لیاقت باقی ہی نہیں ہے۔ صرف مقتدیان تو سمجھا سکتے ہیں مسئلہ، ایک شیخ، ایک پیر، ایک بزرگ، ایک چچا مامو تایا، اس کو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ مسئلے ہیں، آداب میں سے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن مبارکہ میں سے ہیں، کسی کی گھر پر دعوت میں جا کر کے وہاں 2 رکعت پڑھ لے، اگر شروع میں موقع نہیں ملا جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہیں اور ثبوت ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب سفر سے آدمی واپس آ جائے تو محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اگر نفل پڑھنے کا وقت ہو۔ اگر نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو انتظار کر لے، جب وقت داخل ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ میں نے بہت کتابیں دیکھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر جا کر کے 2 رکعت خیریت کی پڑھ لے، لیکن مجھے ثبوت نہیں مل سکا اس کا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے مدینہ منورہ سے باہر آپ تھوڑی دیر انتظار فرماتے اور اہل مدینہ کو حکم دیتے کہ اپنے اپنے گھروں میں اطلاع بھیجو، اور وہ کام تو اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ سے ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہے، اطلاع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ تشریف لاتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے 2 رکعت پڑھ کے جب وقت ہوتا، اور اگر نفلوں کا وقت نہیں تو آپ تشریف فرما ہو کر اہل مدینہ کی خیریت دریافت فرما لیتے کہ میری عدم موجودگی میں کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا، کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو کسی کو۔ وہاں سے اٹھ کر سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے۔ پھر آپ کی 9 بیویاں تھیں، وفات تک ایک ایک گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کی خیریت دریافت فرما لیتے۔ مسائل کو تو زندگی امت نے بخشنی ہے۔ مسئلے کا مطلب یہی ہے کہ ایک پتھر کی لکیر آپ کے سامنے آئی ہے، اب آپ کو اس کے مطابق رہنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ولیمے منعقد ہوتے ہیں، نام ولیمے کا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ سوچا گیا ہے کہ ولیمے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ولیمے کے تو اوقات ہوتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر ولیمہ ہونے چاہیے۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ 7 دن تک ہو سکتا ہے۔ چلو ایک محدث زمانہ کے قول پر عمل ہو گیا 7 دن تک، لیکن یہ جو جس طرح تاریخیں منعقد کی جاتی ہے اس میں تو اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بلکہ بعض قوموں کے ہاں، ہمارے ہاں پختونوں کے ہاں شادی سے پہلے ولیمہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جانور کٹا نہیں تھا اور کون ڈالایا تھا کہ گوشت ڈالو، دیکھا وہ بیل تو زندہ کھڑا ہے تو گوشت کہاں سے ڈالو؟ لنڈے ہو یا لال لو کھانا کروڑ دی کہ واچو۔ مسائل جب بھی کم بیان ہوں گے فساد زیادہ ہوگا،
اور مسائل کو جب توجہ سے بیان کیا جائے گا تو انسان قدردان ہے، اور پھر مسلمان تو شکر گزار ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے جمعے، لیکن مسئلہ زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ پھر اس کے نقصانات چلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات تو نہیں ہے کہ جی دعوت میں 2 رکعت نہیں پڑھی اور محلے کی مسجد میں 2 رکعت نہیں پڑھی۔ حدیث میں ہے جب ایک شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے اور اس نے روانگی سے پہلے 4 رکعت نوافل پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کی واپسی تک اس کے گھر، عزت، مال، دولت، اولاد، متعلقات کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر کر لیتا ہے کہ ان کی حفاظت کرو۔ کم نقصان ہو رہا ہے کہ نقصان کا تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی ہوتا تو 2 آنسو گرا دیتا نا اس میں۔ اب کتنی باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ سفر پر جانے والا وقت کا خیال رکھے گا کہ بھئی جس وقت مجھے جانا ہے نا اس وقت نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لہذا وہ پہلے پڑھ لے گا 4 رکعت۔ یہاں نہیں پڑھ سکے گا تو ایئرپورٹ پہ جا کر کے کوشش کرے گا ایک مومن کی طرح، باوضو رہے گا، وضو کی کوشش کرے گا، 4 رکعت مسلٹ اپنا چادر رومال بچھا کر پڑے گا کہ بھائی میرے آنے تک گھر بار، عزت، آبرو، اولاد، خاندان، تمام لوگ بحفاظت رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ تو فرض تو مرد کے لیے باجماعت ہے، نوافل اور سنت اگر کوئی حرج نہ ہو تو گھر پڑھ لینا بہتر ہے۔ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں پر تو آپ نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ناراض ہو گئے اور فرمایا تلک صبحۃ البیوت، یہ تو گھروں میں پڑھنا چاہیے جب گھر میں پڑھنا ممکن ہو، یہ نہ کہ گھر بھی نہ ہو اور سنتیں بھی چھوڑ دے، جیسے آج کل رواج ہو گیا کہ فرض نماز کے بعد لوگ چل پڑتے ہیں۔ بھائی فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں جیسے ظہر کے بعد 2، جمعے کے بعد 6، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، یہ تو موقدات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت گھر پڑھ کر باہر جب تشریف لاتے تو آپ پڑھتے تھے اللہم اجعل فی بصری نورا وفی اذنی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن یمینی نورا وعن قلبی نورا وعن امامی نورا وعن فوقی نورا۔ 14 کے قریب الفاظ آ رہے، اللہ مجھے دائیں طرف، بائیں طرف، گوش میں، پٹوں میں، دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں، کانوں میں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، لحم شہم عضد سب میں نور نور پیدا فرما۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ حضرت نور نہیں ہے، بشر و انسان ہے، تب تو آپ نور مانگ رہے ہیں۔ اور اخیر میں فرماتے اللہم اجعل لی نورا، خدایا میرے لیے نور ہی نور پیدا فرما۔ اور یہ لفظ کہ وجعلنی نورا، مجھ کو نور بنائے، یہ متردد اور مسترب فی مسلم ہے، محدثین نے ناپسند کیا اس لفظ۔ علماء لکھتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ کر سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے آیت الکرسی پوری کر لینا چاہیے۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ اگر امت اس پر پابندی کر لے، ایک تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ تعداد میں ہی پڑھ سکتے، یہاں سے آپ گھر جا رہے ہیں 10-15 مرتبہ پڑھیں، اور 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت سورت یاسین مکمل پڑھنا، تو یہ شخص دن رات کا عابد، زاہد اور پورے قرآن کا پڑھنے والا سمجھا جائے گا۔ بعض روایات میں تو ہے کہ فجر کے بعد سورت یاسین 10 قرآنوں کے برابر ہے۔ الا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور حضرت فرماتے قرآن کریم کا دل سورت یاسین ہے۔ قرآن کریم کے اندر جس جگہ سورت یاسین موجود ہے، قرآن کریم کو پورے مجسم کی شکل میں دیکھ کر کے جس طرح انسانی پہلو کی ایک طرف دل ہے، اسی طرح دل آ رہا ہے، جسم کے اس حصے میں واقع ہو رہا ہے۔ اور علماء نے اور بڑی وجوہات بیان فرمائی ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اخیر میں
کہا ہے یاسین کے اندر کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس لوگ سورۃ یاسین پڑھے. اقرؤوا علی موتاکم یاسین، حدیث میں جو مر رہے ہیں ان کے پاس سورۃ یاسین پڑھو، اللہ مشکل حل کر دیتا ہے. تو امام غزالی نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا کہ مرتے وقت دل فیل ہوتا ہے اور سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے. تو ایک دل جب اس جہان سے فیل ہوتا ہے تو قرآن کریم کی سورت کی برکت سے اس کو سہارا مل جاتا ہے اور اس عالم میں عزت اور وقار کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. ایک آدمی آپ کے گھر آ رہا ہے لیکن 1500 مکانات چھوڑ کے آ رہا ہے، دھکے کھا کر وہ کئی گھنٹوں تک بےتاب پریشان. وہ کہتے ہیں نہ آتا تو اچھا تھا. اور ایک گھر کے ایک شخص کے اکرام میں آپ نے جگہ جگہ اپنے آدمی کھڑے کیے، اپنی گاڑی بھیج دی کہ بھئی اس میں بیٹھ کر کے میرا بیٹا لے کے آئے گا آپ کو. یہ بھی آپ کے گھر آنا ہے، اگر کس آرام اور راحت اور وقار کے ساتھ آیا ہے. تو اسلامی تعلیم کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا ختم تو ہو ہی رہی ہے، زندگی تو وفا نہیں کرے گی، وہ تو طے شدہ ہے. کوئی کچھ بھی کرے، زمانے کا نبی اور ولی اور عامی اور بادشاہ کیوں نہ ہو، یہ دل تو ایک دن بیٹھے گا. تو وہ دل جس کو قرآن کا دل کہا ہے وہ اس کو سہارا دے دیتا ہے. اور اس کو جیسے ایک بوڑھے کو آپ اٹھا کر کے وہاں لے جاتے ہیں، بڑے آرام سے کندھا دے دیتے ہیں، یہ اس کو سہارا دے کے ایک ضعف اور کمزوری سے ہٹا کر فوراً عالم طاقت کے اندر اور عالم بقا کے اندر اس کو شامل کر لیتا ہے. سورۃ یاسین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے لوگ مرتے ہیں جیسے بعض بے وقوفوں نے سمجھ کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جاہل امام نماز میں نہیں پڑھتا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے تو اس نے کہا میں پڑھ لوں گا لیکن یہ محلے کے جو بوڑھے بوڑھے نمازی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو بوڑھوں نے کہا خبردار حضرت اگر آپ نے سورۃ یاسین پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے بعض بے دین لوگ سمجھتے ہیں کہ دوا پیتے وقت بسم اللہ نہ پڑھا جائے، انا للہ استغفر اللہ، قریب ہے کہ یہ کلمہ کفر کا ہو جائے. بسم اللہ خیر و برکت کے لیے ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ بیماری لمبی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ دوا کے اندر اثر اور شفا پیدا ہو جائے گی. اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں جو بچیاں زیادہ ہوتی ہے اور وہ عقیقے کرتے ہیں تو زنادقہ اور ملاحدہ وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عقیقہ مت کرو، یہ شکریہ ہے، اس لیے دوسری آ جاتی ہے. تو شکریہ سے نعمت بڑھتی ہے، زحمت نہیں بڑھتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. استغفر اللہ استغفر اللہ. دین سے دوری اور علم سے محرومی سے گوناگوں بے دینیاں اور جہالات مسلط ہو چکی ہے. کل ہی کا واقعہ ہے، ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ نکاح کے بعد مسجد سے باہر تو چوارے بانٹ سکتے ہیں نا. میں نے کہا نکاح کے بعد مسجد کے اندر محراب کے اور بیچ مسجد میں چوارے بٹورنا سنت طریقہ ہے. نصر و تمرات، نصر ہاکذا تنصر. اندازہ لگائیے کہ یہ اس کو تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں اور مسجدوں میں موئیاں بنانا اور کیمرے کھنچوانا اس کو جائز سمجھتے ہیں. اور شرم تم کو مگر نہیں آتی. نصر و تمرات نکاح منعقد کرنے کے بعد مٹھی بھر بھر کے دائیں بائیں کم از کم 3 یوں 3 یوں 3 یوں پھینک دینا، یہ سنت طریقہ ہے. صحابہ اور علماء کا اس پر عمل رہا ہے اور حدیث میں لفظ ہے نصر و تمرات. کھجورے پھینک دینا، ہاتھ میں دینا طریقہ نہیں، یوں پھینک دینا. اور پھر عجیب بات ہے، یعنی جمعے کے دن نکاح ہوگا، صبح نکاح ہوگا، رات کو نکاح ہوگا. بھائی یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح سنت طریقہ ہے. جمعے کا دن مل بھی گیا لیکن پھر بھی کام پورا نہیں بنا اس عاجز و مسکین کا. اور اگر جنازے کی ضرورت پیش آئی تو بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ قبل صلاۃ الجمعہ، حکم کتاب میں یہ ہے کہ تدفین ہو کر لوگ مردے کے دفنانے سے فارغ ہو کر کے جا کے جمعہ پڑھ لے تو مرحوم کو قبر کے اندر جمعے کی گھڑی مل گئی. لاکھوں نمازیوں کی ضرورت نہیں، چند نمازی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو. اللہ مغفرت نصیب فرما دے.
صحیح مسلم میں ہے اگر کسی مومن کے جنازے میں 40 آدمیوں نے شرکت کر لی اللہ اس کی بخشش کر دے گا. اور ایک روایت میں 3 آدمیوں کا بھی ذکر آیا ہے. تو کثرت مصلین کارنامہ نہیں ہے، کثرت اتباع نبوی یہ نجات کا ذریعہ ہے. سو یاد رکھو کہ جنازہ قبل صلاۃ الجمعہ یہ سنت طریقہ ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی الافاضات الیومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں کہ جب شریعت نے ترغیب دے دی کہ پہلے دفناؤ اور پھر یہ کہنا کہ نماز جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے، فرماتے نیری حماقت اور بے وقوفی ہے. شریعت کو منہ کے اندر لقمہ دینا ہے، شریعت کا تو اتباع کرنا ہے. اللہ احکم الحاکمین شرعی آئین کے نفاذ کے اسباب پیدا فرمائے اور پورے معاشرے کو اتباع نبوی سے پاک صاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حدیث شریف میں ہے نمازی کے آگے گزرنے والے کو پتہ چلتا کتنا بڑا گناہ ہے، 40 سال تک کھڑا رہتا. لوقف 40 اور ایک روایت میں سنتن کا لفظ ہے.
اللہ پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ کہتے جب تک میں اپنی قربانی نہ کروں تو والدین کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی. یہ غلط کہتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. مسئلہ اس طرح نہیں ہے. اپنی کرے یا نہ کرے, کسی کی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پیدائش کے وقت میں نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا, میرے ماموں کی لڑکی نے میری ماں کا دودھ پیا, کیا اس لڑکی سے میرا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب والدہ کا دودھ پیا اور نہ پیا اولاد تو ہو اس کی, تو وہ جو جس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی بہن ہے, تو بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوتا. توبہ توبہ استغفر اللہ. نماز قصر میں وطر کتنے پڑھنے ہیں؟ وطر اتنے ہی پڑھنے ہیں. وطر اور مغرب میں کوئی قصر نہیں ہے. دعائے قنوت کس رکعت میں پڑھنی ہے؟ تیسری رکعت میں, جو طریقہ ہے. یعنی یہ اس کے لیے تیار ہے کہ وطر 1.5 رکعت پڑھ لیں. ایسا جاپانی آدمی ہے. اس لیے دوبارہ تو یہ پوچھا نا کہ قنوت کس رکعت میں پڑھوں گا. اس کا یہ خیال ہے کہ رکوع سے جھک کر قنوت پڑھی جائے گی. ایسے ایسے بندر باز بھی دنیا میں ہوتے ہیں, بندر پالنے والے. قیام اللیل کا وقت کتنے وقت سے؟ آپ قیام اللیل چھوڑے, آپ پھر اپنے وطر صحیح کر لیتے ہیں. وطروں کو 1.5 رکعت سے بچائیے. آپ کے لیے قیام اللیل گناہ ہے بہت بڑا, آپ نہ پڑھا کریں. رمضان کے مہینے میں نماز تہجد ہوتی ہے نہیں. رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح, ان میں 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے. اس لیے اس کے بعد پھر مزید وطر پڑھ کر کے سر بمہر ہو جاتا ہے. تراویح 20 رکعت اور وطر پڑھنے کے بعد رات کو قیام اللیل یا تہجد خلاف سنت اور بہتری کے خلاف ہے. ہماری مسئلے کے عالم فرماتے ہیں کہ وطروں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد نفل پڑھ سکتے. وطروں کے بعد نفل نہ پڑھنا حدیث کا مسئلہ ہے. امام بخاری نے کتاب الوطر جلد اول صفحہ 106 پر باب قائم کیا ہے, باب لیجعل آخر صلاتہ وطرن. یہ باب ہے کہ وطر آخری نماز بنائی جائے, اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے. مولوی صاحب نہیں ہے, وہ جاہل صاحب ہے جس کو اتنی بڑی حدیث کا پتہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھو کہ فقہ حنفی میں وطروں کے بعد نفل کا کئی ذکر نہیں ہے. جہاں ذکر ہے وہ حنفیوں کی کتاب ہی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جب قول اور فعل کا تعارض ہو جائے تو ترجیح قول کو ہے. اور وہ جو وطروں کے بعد نوافل ہے, امام بیہقی نے السنن القبریٰ میں باب قائم کیا ہے, باب ان الرکعتین اللتین بعد الوطر ترکتا. وطروں کے بعد 2 رکعت منسوخ ہو چکی تھی, ناسخ یہ ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. ہمیں جو وراثت میں گھر ملا ہے بینک کی کمائی سے خریدا گیا, تاہم آپ اس کے مالک ہیں. اس گھر میں جو پھلدار درخت ہے ان کے پھل کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. نیز وہ پھلدار درخت حلال کمائی سے اگائے گئے تو ان کا کھانا کیسا ہے؟ وہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. حرام سے مالک بن جاتا ہے اگرچہ اس کا تصدق ضروری ہے. بشرا نام کے بعد بچہ پیدا ہوا, ناموں میں سے کون سے نام آپ تجویز فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ بشرا نام رکھا تھا تو لڑکا ہو گیا. یا بشرا ھذا غلام, یہ تو قرآن میں ہے کہ بشرا کے بعد لڑکا آئے گا. میرا اپنا نام عبد الغنی ہے تو اس کا نام عبد المغنی رکھ لیں, یا عبد المحیی رکھے. محمد ابو زہرہ مصری کی کتاب جو اس نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھی ہے, کیا پڑھنے کے لیے صحیح ہے؟ تو استاد ابو زہرہ کی کتاب تو بہت مشہور کتاب ہے, بہت بہترین ہے. نیز ان کی کتاب شوافی ثواب کتاب ان کی اچھی ہے. اسلامی حکومت میں رشوت لینے یا دینے کی کیا سزا ہے؟ پہلے یہ کہ رشوت پہچان لی جائے کہ رشوت کہتے کس کو ہے. کسی کے حق کو اپنی طرف کرنے کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں وہ رشوت کہلاتا ہے. اپنے حق کے وصولی کے لیے جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ لینے والے کے لیے پھر بھی غلط ہے, لیکن آپ مجبور ہے دے سکتے ہیں. اس لیے رشوت میں تفصیل موجود ہے. مثلا ایک حق ہے آپ کا اور ایک اتھارٹی کے ذریعے ملنے والا ہے.
اس کو اختیار ہے کہ 1 سال میں دے یا 10 سال میں دے، آپ کو چاہیے ابھی آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ دیتے ہیں اور حق اپنا لیتے ہیں، کسی اور کا نہیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ ہدایت کتاب الصلح میں ہے وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ، ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ وہ رشوت ہے ہی نہیں، رشوت یہ ہے کہ حق دوسرے کا ہے اور آپ پیسوں کے ذریعے اپنی طرف کر رہا ہے، یہ حرام ناجائز کفر کی طرح ایک جریمہ ہے۔ ہاں اس لینے والے کے لیے ہر حال میں ناجائز ہے۔ شوال کے 6 روزہ کا ذکر خطبے میں ہے اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ مسلم شریف میں تو یہ بھی ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیے، آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے مسلم کی یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہے جس کا پہلی صدی میں رد ہو چکا ہے۔ امام مالک سے تحریر الاقوال میں مروی ہے کہ وہ اس روایت کو مکذوب اور موضوع کہا کرتے تھے۔ یہ ساری بحث احسن المقال میں پوری کر چکا ہوں۔ کسی مسئلے کا روایت میں آنا کمال نہیں ہے جب تک کہ فقہاء نے نہ لیا ہو۔ احسن العطر صفحہ 24 پر میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ نماز کے بعد ذکر بالجہر بلند آواز سے بخاری شریف میں موجود ہے، جلد اول صفحہ 116، لیکن علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ ابن الحمام محقق فتح القدیر جلد 2 صفحہ 112 لکھتے ہیں لم یعرف احد من الفقہاء قالہ، کسی ایک فقیہ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ شوال کے 6 روزوں کی روایت کا راوی امام بخاری نے اس کو رد کیا ہے۔ حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں سعد بن سعید کی وجہ سے بخاری اس روایت سے ناراض ہے۔ الگ تحقیق حنفی مذہب میں اور مالکی مذہب دونوں میں شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ اور بدعات میں سے ہے۔ اس کو نہ رکھنے سے سینکڑوں شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ ضد و عناد میں آ کر کے رکھتے ہیں وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اصلاً جب 2 امامان جلیلان نے اس کا انکار کیا ہے تو استحباب ختم ہو چکا ہے۔ 10 دلائل میں نے احسن المقال کے اندر دیے ہیں کہ اس کا استحباب نہیں رہا ہے۔ میری والدہ یہاں سے 18 رمضان کو عمرے پر گئی سعودی عرب میں، اس دن 19 رمضان تھا، عید وہاں 29 مکان کے بعد ہوئی، یہاں بھی 29 رمضان کے بعد، اس طرح ان کے 28 روزے۔ آپ کی والدہ 1 روزہ اور رکھی، اس کا 1 روزہ چھوٹ گیا ہے۔ ایک صاحب جن کے ایک حادثے میں نہ ٹانگ ضائع ہو گئی اور گھٹنے سے اوپر ران سے کاٹ دی گئی، کیا وضو میں اس ٹانگ کے حصے کو دھونا یا مسح کرنا ہوگا؟ ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ حصے کو بھی دھویا کرے تاکہ پاؤں دھونے کے زمرے میں آ جائے۔ نہیں، اس کا پاؤں ہے ہی نہیں، مولانا صاحب برابر ہی ہے جو ران دھلوا رہا ہے۔ کیسے کہتے جاپانی مولانا آ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس غریب کی ٹانگ نہیں ہے اور مولانا کو کہتے کہ آپ ران کے اوپر پانی ڈالا کریں۔ توبہ استغفر اللہ۔ اگر کسی شخص کی ٹانگ یا بازو یا کوئی حصہ کسی بیماری کی وجہ سے کاٹنا پڑے تو اس کٹے ہوئے حصے کو دفنانا پڑے گا۔ یہ انسانی آداب ہے کہ اس کو قبرستان میں دفنا دیا جائے، نہیں اس کا جنازہ نہیں ہوگا، ٹکڑے کا جنازہ نہیں ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ماموں اور ان کی بیوی ان کے بچے سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد میری پھوپھی ایک چوہے کو مار رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ مل کر مار رہا ہوں، لیکن چوہا نہیں مرا۔ اچانک اس کے بعد میری پھوپھی ایک دیگ کوچ رہی ہے، میں نے ان کے ہٹا کر ایک لوہے سے دیگ صاف کرنا شروع کر دیا۔ ویسا آسان کام ہے کہ پھوپھی کے ساتھ مل کے کھانا کھا لو اور پھر چوہے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دو۔ یہ لمبا چھوڑا چوہا کس نے مارا ہے؟ کہ پھر آپ آواز لگائیں کہ یہ لمبا چھوڑا چوہا ہم نے مارا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں نے سنا ہے کہ 40 دن تک جس کا انتقال ہو جائے اس کی روح آتی ہے۔ روحوں کی آمد کا مسئلہ غلط ہے، روح نہیں آ سکتی۔ چند مسافر کے مقام پر پہنچے، وہاں کی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، تو اب مسافر حضرات نے اگر دوسری جماعت کی تو کیا حکم ہے؟ کر سکتے ہیں، مسافرین کے لیے اجازت ہے۔ جہاں امامت ہو چکی ہے وہاں سے ہٹ کر لیں۔ ہماری بچپن سے عادت ہے کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیم میں سیدنا اور ملا دیتے ہیں، اور نماز میں بھی یہ الفاظ نکل جاتا ہے، تو اگر اس لفظ کو درود ابراہیمی کے ساتھ ملا کر پڑھے تو اس سے نماز میں کچھ خلل ہوگا یا نہیں؟ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ توبہ استغفار کرے کہ آپ نے مسنون درود کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اگر اس عمل پر آپ مر گئے تو زندگی مریں گے، غیر اسلامی موت آپ کے واقع ہو جائے گی۔ حضرت عشاء کی وطروں کے بعد اگر تھوڑی دیر سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کر لیں تو کیا؟ امام مالک سے ایک روایت مدونہ میں ہے
کہ فوراً نہ پڑھیں، اگر بعد میں پڑھ لیں، لیکن راجح یہ ہے کہ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ حنفی مذہب کے تحقیق یہ ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک سوائے 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ آپ سے ایک اجازت طلب کریں تھی کہ ہم بدعتی غیر مقلد وغیرہ کو آپ کی طرف سے مناظرے کا چیلنج دیں۔ جب چیلنج آپ دیں گے تو مناظرہ بھی آپ ہی کریں گے، آپ کی چیلنج بازی کا میں ذمہ دار نہیں۔ حضرت میں زندگی میں تو آپ سوال کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی بھی شادی پر رضامند ہے، جبکہ لڑکی کی رہائش کسی دوسرے محلے میں ہے۔ حضرت پریشانی یہ کہ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری شادی بھی کافی وقت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ لڑکی کے والدین کی شادی کر دیں گے۔ حضرت اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا نہیں سمجھتا ہے۔ اصل میں آپ کی محبت اس لڑکی سے صادق نہیں ہے اور آپ عاشق کامل نہیں ہے۔ عاشق کامل مسئلے نہیں پوچھتے، وہ گرچ دے کر کے شادی کرتا ہے۔ جب شادی شریعت میں جائز ہے تو اس سے کیا بات ہے کہ آپ چھوٹے ہیں اور آپ بڑے، بس آپ بالغ ہیں، لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، بشرطے کہ آپ اس خاتون کی وجہ سے اس خاندان کی ناک نہ کٹوائیں، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ آپ عشق اور محبت کی شادی کر لیں، مجھے خواہ ان مسئلوں میں نہ ڈالیں۔ صرف اتنا یاد رکھو کہ آپ جیسے کچے اور بے وفا عاشق کو اس سے توبہ کر لے تو بہتر ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ لوگوں سے مسئلے پوچھتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ نکاح کریں اور زنا نہ کریں، شریعت کے حدود میں رہ کر کے آپ جو محبت کریں گے اس کا پھل ملے گا۔ عرض یہ ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پیپڑوں کے جو صدقے کے طور پر چیلوں کو کھلانا جائز ہے نہیں؟ یہ سب بے دین لوگوں نے یہ باتیں کی، یہ ہندو مذہب کا مسئلہ ہے، ان کے نزدیک چیل ویلی محترم جانور ہے، اس لیے ان کو کھلاتے ہیں۔ چیل تو مردار ہے، مردار کو تو خود کھلانا جائز نہیں ہے۔ اگر چیل کو آپ کھلاتے ہیں پھر چیل کو آپ کھائیں گے بھی۔ ہمارے خاندان میں دشمنی ہے، اس لیے ایک جادو وغیرہ کا قید کرتے ہیں، برائے مہربانی کوئی عمل تجویز فرمائیں۔ آخری 2 سورتیں کثرت سے پڑھا جائے۔ لائسنس نہ ہونے کی صورت میں پولیس والوں کو پیسے دے کر جان چھڑا سکے؟ جی ہاں، اس کو میں رشوت نہیں مان رہا ہوں نا، اصل بات تو یہ ہے عزت کی بچت کے لیے جو عمل ہے وہ رشوت نہیں ہے۔ میں 3 سال سے روزی کے لیے پریشان ہوں، اللہ سبب پیدا فرمائے، استغفار کی کثرت کرے، خیر ہو جائے گی۔ خواب میں حضرت کا کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا کیسا ہے؟ خوشی کی بات ہے، خدا کرے کہ یہ خواب اس نے واقعتاً دیکھا ہو تو اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ سنت کا متبع ہو جائے گا۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کی بیوی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بیوی بہو کو شہوت سے ہاتھ لگانے سے بیٹے پر حرام ہونے کا اندیشہ ہے اور گناہ کبیرہ تو ہے ہی۔ میں نے ایک بدعتی سے پوچھا کہ آپ ہری پگڑی کیوں پہنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ محدث دہلوی نے لفظ احیانہ اپنی کتاب میں شامل کیا ہے اور رسول اللہ سے ثابت ہے۔ احیانہ کا کیا معنی ہے؟ احیانہ کا معنی تو سب نہیں ہے، احیانہ کا معنی تو یہ ہے کبھی کبھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے، مشکات جلد ثانی صفحہ 474 پر احادیث موجود ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ دجال کے سپاہیوں کی پگڑی آئے، ثبوت تو ہم بھی مان رہے ہیں۔ یہ چونکہ دجال کا فرقہ ہے تو ان کے لیے مناسب ہے کہ یہ ہری پگڑیاں، ہم تو اس دعا میں ہیں کہ یہ ہری شلواریں پہننا شروع کر لیں تاکہ لوگوں کو ان منتریوں کا پتہ چل جائے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ماموں کے سامنے ننگا نہا رہا ہوں، اس دوران میں نے داڑھی منڈائی اور پھر چھاتی کے بال بھی مونڈ لیے۔ بہرحال کسی گناہ میں ملوث ہو یا گناہ کا سوچ رہے ہو توبہ استغفار کرو۔ عیدین کی نماز میں خطبے کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور خطبے سے پہلے اور نماز کے بعد دعا ہونا چاہیے۔ دعا کا اصل موقع اور محل عید کے خطبے کے بعد ہے۔ ابھی بعض لوگوں نے خطبے سے پہلے شروع کی ہے، میں نے آج سے 10 سال پہلے اس کا رد لکھا ہے، بینات خصوصی نمبر میں وہ شائع ہے، اس کا عنوان ہے دعا خطبہ عید کے بعد ہی مناسب ہے۔ آپ کی تاریخ وفات و تاریخ پیدائش کا دن و تاریخ بتلا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قول کے مطابق ولادت باسعادت وہ 9 ربیع الاول کو ہے اور وفات ولادت یقیناً 9 ربیع الاول کو اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اور یہ قول کہ وفات اور ولادت ایک تاریخ میں ہے یہ کمزور قول ہے،
کیا گھر میں کعبۃ اللہ مسجد نبوی کی بڑی تصویریں لگا سکتے؟ جی ہاں. اکثر لوگ پرویز مشرف کے انتہائی حامی ہوتے ہیں، جبکہ روز پرویز مشرف کی اسلام دشمنی پالیسیاں ڈکی چھپی نہیں ہیں، تو اپنے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ خود ہی دونوں باتیں اپوزٹ متضاد باتیں لڑا رہا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ پرویز مشرف کے حامی ہیں حالانکہ وہ اچھا آدمی نہیں. تو لوگ شرک اور بدعت میں لگے ہوئے ہیں اور مشرک اور بدعتیوں کو مذہبی رہنما کہتے ہیں. پہلے تو ان کا رونا رو لو. مشرف نے تو پاکستان کا نقصان کیا اور یہ مسلمانوں کے عقائد و اعمال پر ڈاکے ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بجائے درگاہوں کی دعوت دیتے ہیں اور خدا سے مانگنے کے بجائے ان کو غیر اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں اور نبی کا بتایا ہوا درود چھوڑ کر جال سازی کروا رہا ہے. پہلے ان کی فکر کریں. پرویز کو رہنے دیں، اس کے لیے ہے مولانا فضل الرحمان، ٹھیک کریں گے. سودی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی دی ہوئی رقم سے ہو سکتی ہے. سودی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی دی ہوئی رقم، بھائی زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، مساکین و نادار مسلمانوں کو دی جائے گی. اور سودی قرض آپ کی ایک ضرورت ہے، گناہ ہو یا جائز ہو، وہ تو حکومت سودی ہے، اس لیے لے گی آپ سے. اگر کوئی فقیر اپنی نسبت بدل کر اپنے کو سید کہے تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ امامت تو جائز ہے لیکن اس کہنے میں گناہگار ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا 10واں 40واں برس، یہ ہندوؤں کے رسوم میں، مسلمانوں میں نہیں ہے. یہ سب ہندوؤں سے چلے آئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم و نسألک السلام علیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.